السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم پریگننسی کو منتھلی وائز ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج جس منتھ کو ہم ڈسکس کریں گے وہ 5th منتھ آف پریگننسی ہے۔ کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو میری اس ویڈیو میں ملے گی، یعنی حمل کے 5ویں ماہ سے متعلق مکمل معلومات ہے، ایک عورت اپنے اندر کیا چینج محسوس کرتی ہے اور بیبی کے اندر کیا کیا چینجز آتے ہیں، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے میڈیسنز یعنی دواؤں کی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک حاملہ عورت کو کتنی مقدار میں ایکسٹرا نیوٹرینٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس 5ویں مہینے آپ کو ایکسٹرا نیوٹرینٹ کے علاوہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیں بھی ضروری لینی ہوں گی، جو کہ آئرن، کیلشیم، وٹامن D3 اور منرلز وغیرہ کی کمی کو پورا کریں گی۔ اکثر خواتین آئرن کی ٹیبلٹ استعمال نہیں کرتی۔ اس کی ایک تو وجہ سینے میں جلن ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، مگر میں آپ کو یہاں یہ بات بتاتی چلوں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو کوئی میڈیسن لکھی ہے اور وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ڈاکٹر سے دوسری دوائی لکھوا لیں، لیکن آئرن کی ٹیبلٹ کو اسکپ نہ کریں۔ آپ نے اپنا آئرن، اپنا ہوموگلوبن آپ نے پراپر رکھنا ہے۔ آپ کو ہوموگلوبن 11 سے 12 کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ ناؤ سیکنڈ ون از پین یعنی درد۔ اگر آپ کو اپنے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیلشیم کی دوائی وقت پر استعمال کریں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں کیلشیم ہو۔ اب بات کریں گے کہ کیلشیم کن کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو کیلشیم آپ کو ملے گا دودھ، دہی، انڈا، پنیر اور مچھلی وغیرہ میں۔ تو آپ اپنی خوراک میں ان چیزوں کا استعمال کریں، لیکن یہاں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کیلشیم کی دوائی اور آئرن کی دوائی میں 2 گھنٹے کا وقفہ ضروری دے، دونوں دوائی ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔ اب بات کریں گے ہارٹ برن یعنی سینے میں جلن۔ سینے میں جلن کا مسئلہ اس اسٹیج پر تقریباً ہر عورت کو ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا یا لیٹنا نہیں ہے، بلکہ چند قدم کی واک کرنی ہے۔ آپ نے کھانے میں دہی کا استعمال کرنا ہے اور اگر پھر بھی بہت زیادہ سینے میں جلن ہو تو آپ نے ببل گم چبانی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہارٹ برن میں تھوڑا ریلیف ملے گا۔ اب بات کریں گے ایک حاملہ عورت کی بھوک کے بارے میں۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کو جو نوزیا فیلنگ تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے مکمل طور پر۔ اب آپ کو بار بار بھوک لگے گی۔ یہ ایک اچھا وقت ہوتا ہے بچے کی نشو نما کے حوالے سے۔ آپ نے اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہے تاکہ آپ کا بچہ اچھے سے نشو نما پا سکے۔ ناؤ سیکنڈ از ہیئر اینڈ نیلز گروتھ، بالوں اور ناخنوں کی نشو نما۔ جو ملٹی وائٹامنس ڈاکٹر نے آپ کو دیے ہیں اس کا ایک اثر آپ اپنے بالوں اور ناخنوں میں دیکھیں گی، جو کہ پہلے سے زیادہ تھک اور شائنی ہو جائیں گے، بالوں کی گروتھ بڑھنے لگے گی۔ ناؤ سیکنڈ ون از ہیڈ ایک یعنی سر کا درد۔ اس اسٹیج پر آپ کو سر درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ دھوپ میں جانے سے ہو سکتا ہے، یا اگر بہت زیادہ ٹھنڈ کا موسم ہے تو اپنے سر کو ڈھانک کر رکھنا ہے۔ یہ 2 احتیاطیں آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈ اور بہت زیادہ گرمی سے بچائیں گی تو آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا۔ بلڈ کا فلو زیادہ باڈی کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں اتنا فلو نہیں ہوتا، تو آپ کو اپنے سر میں چکر محسوس ہو سکتے ہیں۔ اب ہے شیپ آف ایبڈومن یعنی پیٹ کی ساخت۔ ابھی تک آپ کا پیٹ اتنا نمایاں نہیں تھا، یعنی آپ کو کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں، لیکن اب آپ کا پیٹ باہر نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کو کوئی بھی دیکھ کر یہ پہچان سکتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ اس 5ویں مہینے میں آپ ایک چینج جو اپنے اندر محسوس کریں گی وہ ہے سوجن کا۔ آپ کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن محسوس ہوئے گی، لیکن ابھی یہ اتنی زیادہ نہیں ہوئے گی، یہ آپ کو آگے چل کر زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس کی شروعات ابھی سے شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے آرام دہ جوتوں کا استعمال کرنا ہے، پاؤں کو لٹکا کر نہیں بیٹھنا ہے اور نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اس پانی میں چند منٹ تک اپنے پاؤں کو ڈال کر بیٹھنا ہے، اس سے آپ کو سوجن میں کمی محسوس ہوئے گی۔ ناؤ سیکنڈ ون از کانسٹیپیشن یعنی قبض۔ اس اسٹیج پر کانسٹیپیشن ایک عام سی بات ہے، اس کے لیے آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے پانی ضرور پئیں، کھانے کے درمیان میں پانی پئیں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ قبض کی شکایت اگر ہے آپ کو تو اپنے ڈاکٹر سے قبض کی دوائی لکھوا لیں۔ ناؤ سیکنڈ ون از اسکن پگمنٹیشن یعنی جلد کا رنگ کالا پڑ جانا۔ اسکن پگمنٹیشن کو پریگننسی مارکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جب آپ کی رنگت جگہ جگہ سے کالی پڑنا شروع ہو جائے گی، جس میں اکثر خواتین کی گردن سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے اور یہ ڈیلیوری کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔
اب بات کریں گے چینجز ان بیبی یعنی بچے میں کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک ماں کو سب سے زیادہ انتظار جو ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ اس کے بیبی میں کیا کیا چینج آئے ہیں، اس کا بیبی اس وقت کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس وقت اس کا بیبی کیا کیا ایکٹیویٹی کر سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہر لڑکی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے۔ تو آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس 5ویں مہینے میں بیبی کے اندر کیا کیا چینج آتے ہیں۔ 5ویں مہینے میں فیٹل اس وقت تقریباً 9 to 10 انچ لانگ ہوتا ہے، 500 to 600 گرام کا ہوتا ہے۔ بیبی کی بونز ڈیولپ پراپر طریقے سے ہو جاتی ہیں، ہیئر گروتھ ہونے لگتی ہے، مسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں بیبی کے، ہارٹ فنکشن، برین فنکشن، کڈنی فنکشن، یورینری ایکٹیویٹی، بچے کا کھیلنا کودنا سب اس مہینے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کک مار سکتا ہے بچہ، اپنا انگوٹھا چوس سکتا ہے، ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے، فنگر پرنٹ جو پچھلے ماہ بننا شروع ہو گئے تھے وہ اس مہینے مکمل طور پر بن جائیں گی۔ ناؤ سیکنڈ ون از سائز اینڈ ویٹ آف بیبی یعنی بچے کا وزن اور سائز۔ بچے کا وزن اس ماہ تقریباً 10 اونس تک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے سائز کی بات کریں تو اگر ہم فروٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک بنانا جتنا آپ کے بیبی کا سائز ہے اس منتھ۔ ناؤ سیکنڈ ون از موومنٹ آف بیبی یعنی بچے کی حرکت۔ ویسے تو بیبی کی موومنٹ 3rd منتھ میں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے کہ میں اپنے پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ ہر عورت اتنی جلدی محسوس نہیں کر پاتی، لیکن اکثر مائیں 4تھے مہینے میں بیبی کی موومنٹ محسوس کر لیتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو 4تھے مہینے میں بھی بیبی کی موومنٹ محسوس نہیں ہوئی ہے تو اس 5ویں مہینے میں ضرور محسوس ہو جائے گی۔ سلیپنگ پیٹرن یعنی سونے کا وقت، اس مہینے بچے کے سونے کا وقت بن جائے گا، جیسے کہ ایک بیبی 4 سے 5 گھنٹے سوئے گا، پھر اٹھ جائے گا، کچھ ٹائم بعد پھر دوبارہ سو جائے گا۔ ہیئرنگ کیپیسٹی یعنی سننے کی صلاحیت، بچے کی سننے کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور ایک پراپر وے میں کام کرنا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی میوزک سن رہی ہیں تو اس کی آواز آپ کا بیبی سن سکے گا۔ ناؤ انسٹرکشن یعنی ہدایت، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو شاور روز لینا ہے، اس سے آپ کو ریش نہیں ہوں گے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ایک توازن رکھنا ہے، یعنی بیلنس رکھنا ہے، جلدی سے اٹھنا نہیں ہے، جلدی سے بیٹھنا نہیں ہے، بار بار اٹھک بیٹھک نہیں کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے سونے کا ایک وقت بنانا ہے، پراپر نیند آپ نے ضرور لینی ہے، سونے کے لیے اپنی پوزیشن کا انتخاب کرنا ہے، جس کروٹ آپ کو زیادہ آرام محسوس ہوئے اس کروٹ آپ نے سونا ہے۔ سوتے وقت ایک کوشن اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس سے آپ کو آرام ملے گا۔ بہت زیادہ دیر کام نہیں کرنا ہے، تھوڑا کام کریں پھر ریسٹ کریں پھر تھوڑا کام کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔